بھائی جس انداز میں قاری صاحب قبلہ نے پڑھا، اتفاق کی بات ہے، یہ قاری صاحب قبلہ ہمارے انتہائی قابل تکریم، قابل تعظیم معزز مہمان ہیں، کوئٹہ سے تشریف لائے اور فن تجوید کے برے صغیر کے عظیم استاذ القراء، پاکستان کی خوشبختی اور پاکستان میں بالخصوص لاہور کی خوشبختی، اور وہ فن تجوید پہ پوری دسترس رکھنے والی شخصیت، جن کی عظمت کے غیر تائید کریں اور تکلف نہیں بلکہ ریڈیو پاکستان پہ مجھے یاد ہے میں نے 5 سال پہلے سنا کہ ایک دوست جو دیگر کسی مکتب فکر سے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پڑھنے کا اور فن تجوید یہ ہماری ملکیت تھی، اس پہ ہمارا عبور اور ہمارا کنٹرول تھا، وہ بھی قاری یوسف ہم سے چھین کے لے گیا۔ تو اب یہ جس انداز میں قاری صاحب نے پڑھا، آپ کے ذہنوں میں ابہام کچھ غلط فہمی ہوگی کہ کس انداز میں پڑھا، اس کی وضاحت چند لفظوں میں، اور اس کے بعد قاری صاحب پھر انشاءاللہ اختتام پہ بھی پڑھیں گے۔ اگر انہوں نے جانے کے لیے کہا تو یہ پٹھان ہے، ہم پنجابی ہیں، دیکھیں گے یہ کیسے نکل کے جائیں گے، تو ان سے دوبارہ سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ایک دفعہ قبلہ استاذ القراء، میرے برادر مکرم و مخدوم حضرت قبلہ قاری محمد یوسف صاحب اس انداز کی وضاحت فرماتے ہیں کہ قبلہ قاری صاحب نے کس انداز میں پڑھا، اور یہ ملک میں کتنی اور کتنی دیر بعد اس قسم کی شخصیات اور اس طرح کے پڑھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی منظر کشی علامہ اقبال سے بھی پہلے ایک مرد کلندر نے کی کہ بڑی دیر پہلے کہ مدتوں روتی ہے حسرت اہل چمن، مدتوں روتی ہے حسرت اہل چمن، سال ہا رہتے ہیں تر دیدائے چرخ کہن، تب کہیں جا کر پیدا ہوتا ہے ایک نخل گل بدن، با یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن۔ نعرہ تکبیر، صاحبزادہ سید محمد کبیر علی شاہ صاحب۔ اس قطعے کو اپنے شعر میں 2 مصرے میں، یہ 4 مصروں کا قطعہ ہے، اس قطعے کو 2 مصروں میں منتقل کیا علامہ اقبال نے۔ کہنے والے نے کہا مدتوں روتی ہے حسرت اہل چمن، سال ہا رہتے ہیں تر دیدائے چرخ کہن، تب کہیں جا کر پیدا ہوتا ہے ایک نخل گل بدن، با یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن۔ علامہ اقبال جو عقیدے کا سنی، مشرب کا حنفی اور کلندر، نقاد عقل نا تمام، ترجمان عشق تمام، حضرت علامہ اقبال جذب و مستی کی کیفیت، جن کے دن آکسفورڈ کے در و دیوار میں اور جن کی راتیں محمد کے پیار اور محمد کی یاد میں، وہ اقبال جذب و مستی میں کیا اٹھا کہ آپ نے 4 مصرع کہا، میں 2 مصرے میں کہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسے لوگ مدتوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ بارسو جس انداز میں قبلہ قاری صاحب نے پڑھا، اس کی وضاحت میرے مخدوم انتہائی قابل تکریم استاذ القراء قاری محمد یوسف صاحب صدیقی، یہ ہم اہل سنت والجماعت کی خوشبختی، لیکن ساتھ ہی کہوں گا کہ کچھ ہم حرمہ نصیب ہیں کہ جیتے ہوئے تو قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے جب میں وہ جو ان کی اکیڈمی بن رہی ہے وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اکیڈمی کو دیکھ کر وہ جملے بھی یاد آتے ہوں گے کہ وہ کتنا کو بدطینت ہوگا جس نے کافر اعظم کہا ہوگا، وہ کتنا بدطینت ہوگا جو اقبال پہ کتنی تہمتیں لگا ہوتا ہوگا۔ آج ہم اس کو کتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں، لیکن جیتے جی اس کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چونڈے تقریر کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے تو ایک دوست کوئی کہہ رہا تھا، ہائے کاش فیض الحسن تو سنیوں میں ہے، تجھ پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ہائے کاش ہم میں ہوتا، ہم تمہیں سونے سے نہیں پلاٹینم سے تولتے۔ لیکن قدردان وہی ہوتے ہیں جو قدر کرتے ہیں، لیکن ہماری حرمہ نصیبی، ہم چلے جانے کے بعد ہائے میری تجھے یاد آئے گی میرے چلے جانے کے بعد۔ ہم آنسو بہاتے ہیں تو مرنے کے بعد، پھول چڑھاتے ہیں تو مرنے کے بعد، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو مرنے کے بعد، افسردگی کا اظہار کرتے ہیں تو مرنے کے بعد،
مرکز بناتے ہیں تو مرنے کے بعد، قبہ بناتے ہیں تو مرنے کے بعد. اسی لاہور نے دیکھا کہ جب میں اس درویش کی اور اس نعت گو شاعر کی جب برسی دیکھتا ہوں کہ آج فلاں ہوٹل میں منائی جا رہی ہے تو مجھے وہ شاعر یاد آتا ہے کہ وہ لاہور میں کی گلیوں میں ایک آدھے سگریٹ کے لیے وہ تڑپتا رہا. اس کے جسم میں جناب بندہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے لیکن وہ پھرتا رہا ان گلیوں میں. آج اس کے تہوار جب فلیٹیز اور ہلٹن ہوٹل میں منائے جاتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ قوم وہ بھی قوم ہی ہے کہ جو مرنے کے بعد اتنا قدر کرے لیکن جیتے ہوئے اس کی قدر نہ کرے. میری یاد آئے گی تجھے میرے چلے جانے کے بعد، وہ بے سود یادیں ہوتی ہے. قبلہ قاری صاحب ہمیں عظیم سرمایہ ہے. میں اپنے مقدر اور اپنے مسلک پہ جتنا ان کے وجود سے ناز کروں وہ کم ہے. تو بارسو بات بڑھ گئی بات سے. قاری صاحب نے جس انداز میں پڑھا، ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم تو سادہ پڑھنے والے، کہ قاری صاحب یہ فنی لحاظ سے کیا کر گئے. اس کی وضاحت خوبصورت لگے گی. قبلہ قاری محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبان گرامی سے میں ان کا مشکور ہوں. وہ اس محفل میں تشریف لائے اور انہی کی زبانی ہم سنیں گے کہ انہوں نے یہ کیا کیا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں تو زیادہ خوبصورت رہے گا. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت زیبش سجادہ نشین سورہ شریف کے ارشاد کے مطابق، چونکہ وقت تو بڑا مختصر سا ہے لیکن آپ وضاحت اس لیے چاہتے ہیں کہ چونکہ دوستوں نے سورہ فاتحہ کو مختلف اعراب کی حالت میں سنا، سب توجہ سے سنیں گے کیا تو یہ کیا چیز ہے. خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں کہ قرات کے 10 ائمہ ہیں متواترہ کے، اور حدیث پاک سے ثابت ہیں، یہ من گھڑت نہیں ہے. لیکن یہ روایت جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے یا حرمین شریف میں پڑھی جاتی ہے، ائمہ جو پڑھتے ہیں، یعنی اکثر جہان میں جو پڑھی جاتی ہے، یہ امام عاصم تابعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ 6 امام اور ہیں جسے قرات سبع کہتے ہیں. تو اس قرات کے اندر ایک امام ہے اور اس کے ساتھ 2 راوی ہیں. وہ راوی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد نے اس جملے کو اس طرح پڑھا ہے. میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، 2 قراء ہیں جنہوں نے بالمد پڑھا ہے مالک یوم الدین. اس کے علاوہ باقی حضرات نے ملک یوم الدین پڑھا ہے. مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین مانوی لحاظ سے انعمت علیہم یا انعمت علیہم یا انعمت علیہم یہ جمعی کا صیغہ ہوتا ہے. مانوی لحاظ سے اختلاف نہیں ہے. یہ چیز ہمیں نہیں اس لیے ہے کہ ہمارے اندر فن تجوید کی کمی تھی. الحمدللہ وہ یہاں تک کہ قرات سبع اور قرات عشرہ تک یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں ہمارے ادارے میں جو سمجھتا ہوں کہ حضرت کے قدموں کا صدقہ ہے، جامع صدیقیہ سراج العلوم کے اندر قرات سبع عشرہ کا مکمل انتظام ہے اور الحمدللہ بڑے بڑے پروفیسر پڑھ کے چلے گئے ہیں. تو یہ قرات سبع میں آپ نے سنا ہے قرآن مجید کو. مختلف قبائل تھے قریش کے اور ہر قبیل، مثال کے طور پہ آپ پنجابی کے اندر دیکھیے نا، وہی جملہ ہوتا ہے. سیالکوٹ والے کسی اور انداز میں اسے ادا کرتے ہیں، لاہور والے اور انداز میں، فیصل آباد والے، لیکن مفہوم ان کا ایک ہی ہوتا ہے. مانوی لحاظ سے یہ جو بیان پڑھا گیا ہے نا تلاوت کے لحاظ سے، ورنہ مسئلہ تو یہ ہے کہ حرف بدل گیا، حرف سے بدل گیا تو معنی بدل جاتا ہے. یہ اسے لہن جلی یا آرام سمجھتے ہیں، اعرابی غلط ہے یہ آرام سمجھتے ہیں. لیکن یہ قرات سبع عشرہ جو ہے یہ مانوی لحاظ سے فرق نہیں آتا، کیونکہ مانوی لحاظ سے ایک ہے. اس لحاظ سے اور اکثریت جو جہان میں پڑھی جاتی ہے تو امام حفص، امام عاصم کی جسے روایت حفص کہتے ہیں، یعنی امام حفص جو ہیں یہ راوی ہیں بحیثیت راوی کے امام عاصم تابعی کے، اور امام عاصم کی قرات سارے جہان میں اکثر پڑھی جاتی ہے. بعض عربی ممالک ایسے ہیں جو روایت حفص کو بھی نہیں پہچانتے، یعنی دیگر روایات ان کی پڑھی جاتی ہیں لیکن بہت قلیل ہیں. مثلا شام کی سرزمین کے اندر، مصر کے اندر تو خیر مرکز ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا نزول حرمین شریفین میں ہوا اور پڑھا مصر میں پڑھا گیا اور سمجھا گیا تو اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. باہر کے دوستو
یہ مختصری آپ کے ارشاد کے مطابق یہ قرات سبع عشرہ جو ہے یہ تواتر سے ثابت ہے اور اس انداز میں پڑھا گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پہلے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے تاکہ خلش نہ ہوتی۔ حضور نے بھی اس کی وضاحت فرما دی اور بندہ نے بھی کہ یہ قرات سبع عشرہ ہے۔ ہم اس کے لیے ترس کرتے تھے کہ یا الہی وہ ان لوگوں کے پاس تو ہمارے قاری صاحب ہیں، قرات سبع عشرہ کے استاد ہیں ماشاءاللہ، بڑے فاضل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے اندر حضور کے صدقے قرائے سبع اور قرائے عشرہ بھی پیدا ہو رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ کمی پوری ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے ادارے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت کی زیر سایہ زیر پرستی چل رہا ہے، آپ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں جب سے آپ نے تشریف لانا شروع کیا تو ہمارے ادارے کو فروغ ہوا۔ اللہ رب العزت حضرت کی زندگی دراز فرمائے اور ان کے فیض کو ساری کائنات میں پھیلائے۔ وآخر دعوانا اور انہوں نے کس طرح پڑھا؟ ابھی تو پنجابی میں سنا ہے، وہ عربی میں کس طرح پڑھا وہ پڑھ دیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ نہیں، میں نے وہ مثال دی ہے کہ جس طرح مثلا مالک یوم الدین ہم تو پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین بالمد پڑھتے ہیں، صرف 2 قرآن پڑھا ہے مالک یوم الدین، باقی قرآن ملک یوم الدین پڑھا ہے، یعنی میم کو بغیر مد کے پڑھا ہے۔ اب مانوی لحاظ سے مثلا قرآن مجید میں ہے کہیں ملک یوم الدین، ملک الناس ہے نا قرآن مجید میں، وہ بالمد نہیں ہے، بغیر مد کے ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے۔ مانوی لحاظ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مانوی لحاظ سے فرق نہیں، مثلا انعمت علیہم کبھی وہی معنی، انعمت علیہم کبھی وہی معنی، انعمت علیہم کبھی وہی معنی۔ مانوی لحاظ سے وہ بھی جمع کا صیغہ، وہ بھی جمع کا صیغہ، وہ بھی جمع کا صیغہ، اس میں کوئی فرق نہیں۔ بچے نوجوان مستفید ہو جاتے ہیں۔ دعا یاد برکت لی پڑھ چھوڑو۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في الحكيم۔ صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم۔